بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ دین سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، مکمل ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا مکمل قوانین، ضابطے، اصول۔ یعنی کہ دین وہ ہوتا ہے جو زندگی کے تمام پرابلمز کا سلوشن دیتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے، سلوشن دیتا ہے، اور ان ساری باتوں کو، کاموں کو، ایشوز کو، پرابلمز کو سالو کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کوئی ایسا انسانی ایکشن نہیں ہوتا جو دین کے دائرے سے باہر ہو۔ کوئی ایسا انسانی ہیومن ایکشن نہیں ہے، انسانی عمل نہیں ہے جو دین کے دائرے سے باہر ہو، دین جس کا احاطہ نہ کرتا ہو، اسلام جس کا احاطہ نہ کرتا ہو۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا دین تو صرف اسلام ہی ہے، اسلام ہی وہ دین ہے، اسلام ہی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسلام ہی وہ لائف سٹائل ہے، اسلام ہی وہ طرز حیات ہے جو تمام انسانی پرابلمز کا، ایشوز کا، تنازعات کا سلوشن دیتا ہے، اور کوئی انسانی ایکشن چھوڑتا نہیں ہے رہنمائی کے بغیر۔ ہر انسانی عمل کے بارے میں رہنمائی دے، کوئی ایسا انسانی عمل نہیں جو انسان کرے اور اسلام کی اس پہ رہنمائی نہ ہو۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی کہ دین، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پھر آگے فرمایا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، مطلب یہ کہ اسلام کے علاوہ اپنی زندگی کسی اور دین کے مطابق گزارے گا، کسی اور طریقے کے مطابق گزارے گا اسلام کے علاوہ، پھر اللہ فرماتا ہے اس کے تمام زندگی کے اعمال، اس کی ساری زندگی کے ایکشنز، اس کی سارا کچھ بالکل مردود ہوگا، بالکل اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا قیامت والے دن۔ اس کے تمام اعمال مردود ہو جائیں گے، ان کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، ان کو کوئی اجر نہیں دیا جائے گا، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد جو آپ کے ساتھ، جو پوائنٹ میں میرے عزیز بھائیو دوستو جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہم مسلمانوں کی اکثریت دین کو صرف، اسلام کو صرف عبادات کا مجموعہ سمجھتی ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، اپنے دل کی کھڑکی اور دماغ کی کھڑکی کو کھول کر بڑی توجہ سے سنیے۔ جس طرح نماز کو ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، فجر کے 2 فرضوں کو ہم 4 نہیں بنا سکتے، اس کو 1 نہیں بنا سکتے، ظہر کے 4 فرضوں کو ہم 6 نہیں بنا سکتے، چونکہ یہ اچھا کام ہے تو چلو 2 زیادہ پڑھ لیں۔ اسی طرح ہم کسی بھی انسانی عمل کو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہیں اس کو ادا کر سکتے۔ اگر ہم کلمہ گو، اگر ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں، جس طرح نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی سنت مبارکہ پاک طریقے کے مطابق پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی نماز ان کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے پڑھے گا تو وہاں پر میں اس پہ بڑے کلیئر ہیں کہ وہ مردود عمل ہے، اور اگر کوئی اڑ جائے تو پھر وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔
یہ میرے عزیز دوستو، جس طرح نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھنا فرض ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اسی طرح ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، آتی اللہ و آتی رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، کوئی کام کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، فیصلہ کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، لوگوں سے ملنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، لباس پہننا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، زبان چلانی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، دیکھنا ہے، سننا ہے۔ یہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ان تمام لوگوں پر فرض ہے جو دل سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام ان لوگوں پر فرض ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ یہ تمام ان لوگوں پر فرض ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام ان لوگوں پر فرض ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید کو ماننے والے ہیں۔ یہ تمام ان لوگوں پر فرض ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عاشق صحابہ ہیں، وہ عاشق اہل بیت ہیں، وہ محب اہل بیت ہیں، وہ محب صحابہ ہیں۔ یہ تمام ان لوگوں پر فرض ہے، یہ تمام ان لوگوں پر فرض ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے مجاہد ہیں، مبلغ ہیں۔ یہ تمام ان لوگوں پر فرض ہے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگیوں کو دوستوں دیکھتے ہیں، ہماری زندگی تو تقسیم ہے۔ ہم معاملات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کا تو ہم نے عملاً انکار کر رکھا ہے، ان کو تو ہم نے اپنی زندگی سے نکال رکھا ہے۔ لیکن جو عبادات کے بارے میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ہم فرض سمجھتے ہیں۔ میرا سوال آپ کے سامنے یہ ہے، یہ اختیار ہمیں کس نے دیا کہ ہم معاملات کے بارے میں اللہ کے حکم پر عمل نہ کریں اور عملاً ان کا انکار کر دیں؟ اگر میں آپ سے سوال کروں نماز کے بارے میں، کوئی جو اللہ کا حکم ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا، اس کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا؟ میں کوئی فتوے والی گفتگو نہیں کر رہا، صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو بالکل اسی طرح جو پردے کے احکامات کا انکار کر دے، جو سطر کے احکامات کا انکار کر دے، جو محرم اور نامحرم کے احکامات کا انکار کرے، جو زندگی کے باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ان کا انکار کرے، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ یہ میری بات کو ذرا غور سے سنیے، سمجھیے۔ جو نماز کے انکار کا حکم ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، جو روزے کے انکار کا حکم ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، جو حج کے انکار کا حکم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ نماز کے انکار کا کیا حکم ہے، وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، ہمیں اس کی کلیئرٹی ہے کہ زکوٰۃ اور حج کے انکار کرنے والا کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات کے بارے میں جو دین کے احکامات ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، ان کا انکار کرنے والا وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ ہمیں ابہام کا شکار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ کے دین کو ہمیں اختیار ہے، چاہے تو ہم اللہ کے حکم کا پر عمل کریں یا نہ کریں۔ یہ عزیز دوستو، عزیز بھائیو، اس میں یہ معاملات کے بارے میں احکامات کا بھی وہی تقدس ہے، وہی عظمت ہے، وہی شان ہے جو نماز کے بارے میں اللہ کے احکامات کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنا خالص بندہ بنا لے، خالص، اور اللہ ہمیں نفس، شیطان اور دنیا کی بندگی سے نجات عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ جال ہے، یہی وہ اندھیرا ہے جو ہمیں اللہ کی بندگی سے دور کرتا ہے، یعنی نفس کی بندگی، شیطان کی بندگی اور دنیا کی بندگی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔